السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین انجمن، آج کی اس انجمن میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ برے سے برے فصحا، بلاغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہ وہی قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور آفات کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے وہ چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. ان کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس، صد افسوس. قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. بلکہ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہندی انگلش پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، حساب باری کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، سائنٹسٹ کی طرح دماغ لگاتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. میرے دوستوں، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بلکہ وہاں کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے، یعنی من الجنت والناس. مسلمانوں، یہ قرآن کریم
یاد رکھو یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جب کہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا لاڈلا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو ایک تاج پہنائے، اس کے والدین ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار روشن والا تاج ہوگا، سورج سے بھی زیادہ چمکدار روشن والا تاج ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ میرے دوستو، قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو صفات کرے گا تو پروردگار عالم اس کی صفات قبول کرے گا، اور ان کو ان حافظ قرآن کی بدولت انہیں نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی اور معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جوہلہ عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آئے تو جس کا نام جوہلہ عرب تھا، صحابہ کرام ہو گیا جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، انہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اعجاز ملا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں کا تختہ الٹ لیا۔ دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر سے قدم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستانے بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو میرے دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ قرآن کے دامن مقدس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور عفت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کی مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کے حق کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، غلامانہ زندگی آج بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کھینا ہے۔ میرے دوستو، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو اور عقل کا پردہ کھولو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب خانے میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ کتاب ہی تھا، وہ قرآن ہی کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی تھی۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ نہ ہمارے مدارس محفوظ، نہ ہمارے مساجد محفوظ۔ ہمارے ظلم و ستم کی چکی ہمارے سر پر گھوم رہی ہے۔ ایک دور مسلمانوں کا وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے۔ حامان بن ولی کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی 1000 صرف 10,000 ہے۔ مسلمانوں کے اتنا بھی علم نہیں کہ
دشمن کی فوج کتنی ہے، اس کی تعداد کتنا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر خالد بن ولید ہوتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر کے جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سر و سامان کیا ہے۔ تمہیں دوستو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ آپ کو آپ کی ایمانی قوت مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی سے کچھ نہیں ہوتے، کم از کم آپ 60 آدمی اور لے جائے۔ چنانچہ 30 آدمی کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ یہ اسلامی فوج کے مختصر سے قافلے آگے بڑھے، چند میل دور پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج وہاں موجود ہے۔ دشمن کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم سب کافی ہے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں شوق شہادت ہے، کہ ہمیں شوق شہادت ہے۔ جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت کی تعداد سے کیا پرواہ ہے۔ اسلامی کو فوج مجاہد اعظم ادھر صف بناتا ہے، ادھر حماد بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمانوں کی قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن تم تو احکام ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے صرف 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، چلے جاؤ۔ کیوں تم اپنے بچوں کو یتیم کرنے آئے ہو؟ کیوں تم اپنی بیوی کو بیوہ کرنے آئے ہو؟ کیوں تم اپنے جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ جاؤ، دو برے کھجورے اور کچھ اشرفیاں دیتے ہیں، تم کو معاف کرتے ہیں۔ میرے دوستو جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیے، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ تو کمانڈر بن کر آیا ہے، تو واز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر؟ تو واز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واز کے پردے میں چھپانا چاہتا ہے، تمہیں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں۔ یہ اسلامی فوج کے لڑکار کو سن کر حماد بن ولی جوش میں آتا ہے اور اپنے فوج کو حکم دیتا ہے جاؤ ان 60 آدمیوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ چنانچہ 60,000 کا مقابلہ 60 آدمی سے ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ادھر حماد بن ولی جوش میں آتا ہے اور اپنے فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان 60 آدمیوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ چنانچہ 60,000 کا مقابلہ 60 آدمی سے ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے وہ خدائے رسول کے جانباز سپاہی 60,000 کے اندر گھستے ہوئے تو نظر آئے پر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کی نظر کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ جنگ کا فیصلہ 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ دوستو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس کو 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا؟ دوستو وہ قرآن ہی تھا جس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی۔ میرے دوستو اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے بچوں کو 2-4 پیسے کے لالچ میں آ کر کے دین سے محروم رکھا، دنیاوی کی ڈگریوں میں سے بڑھاتے رہے، اخروی نعمت سے اسے ہٹاتے رہے، یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کو جواب دہی بھی دینی پڑے گی۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدرسۃ الاسلامیہ ضرور سے بولو بھائی، المدرسۃ الاسلامیہ شکرہ فرید زندہ باد، المدرسۃ الاسلامیہ شکرہ فرید پور، حسنین میڈیا، حسنین میڈیا زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔